अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकी दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में लाइट इन द नाइट जो कि फर्स्ट चैप्टर है उसकी मैं रीडिंग करूंगी और साथ उसके मीनिंग्स भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 9 की आज रीडिंग होगी। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है पेज नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन दी थी और इसके अलावा उनके मीनिंग्स भी आपको बताए थे। तो आज हम पेज नंबर 9 की रीडिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 9 की जो फर्स्ट लाइन है वो पेज नंबर 8 पर है और मैं उसको रीड करती हूँ। ठीक है, लास्ट लाइन इज द अथॉरिटीज रियलाइज। पेज नंबर 8 की लास्ट लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, द अथॉरिटीज रियलाइज द बेनिफिट्स they brought and took over the installation and maintenance of them। अब ये पेज नंबर कुछ जो है पेज नंबर जो 9 की हाफ जो लाइन है वो पेज नंबर 8 पर है, कुछ जो है वो 9 पर है। तो फर्स्ट जो पेज नंबर 8 पर है उसकी मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दी अथॉरिटीज। अब अथॉरिटीज क्या है स्टूडेंट? तो अथॉरिटीज रियलाइज्ड। अथॉरिटीज यानी कि यहाँ पर हुकूमत को कहा गया है कि हुकूमत ने महसूस किया, रियलाइज्ड महसूस किया, द बेनिफिट्स फायदे। दे ब्रोट वो लाए, कौन लाए? ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 9 जो है उसकी क्या लाइन थी? द अथॉरिटीज रियलाइज द बेनिफिट्स यानी कि हुकूमत ने महसूस किया द बेनिफिट्स फायदे, दे ब्रोट के जो फायदे लाए, एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ देम। और मतलब यहाँ पर जो स्ट्रीट लैंप्स के बारे में बात हो रही है कि किस तरह से स्ट्रीट लैंप्स की वजह से लोगों को फायदे हुए। और जब वो गवर्नमेंट ने ये देखा, जब हुकूमत ने ये देखा कि लोगों को तो इससे फायदे हो रहे हैं, तो क्यों ना हम इस काम को अपने जिम्मे ले लें और ताकि हम जो है इसकी जो मेंटेनेंस का काम है अपने जिम्मे ले लें और जो इनको जो है प्लेस करने का काम है वो अपने जिम्मे ले लें। सो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को जो है वो हायर किया इसके लिए, और जो है लैंप लाइटर्स वगैरह और इवन जो है बाकी लोगों ने, अथॉरिटीज ने क्या किया, अपना काम जो है इनका अपने जिम्मे ले लिया। जैसे कि अब हमारे पाकिस्तान में अगर देखें तो ये सारे स्ट्रीट लैंप्स वगैरह का जो काम है ये हुकूमत के ही जो है वो मेंबर्स करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो टुक ओवर द इंस्टॉलेशन। टुक ओवर होता है जिम्मे लिया, यहाँ पर टुक ओवर जिम्मे लिया। अब टुक जो है किसकी जो है सेकंड फॉर्म है टेक की। ठीक है, टेक ओवर की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है टुक ओवर। टुक ओवर द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कहते हैं ओके स्टूडेंट, जो इंस्टॉलेशन होती है वो नस्ब करना, यानी कि जो स्ट्रीट लैंप्स को गलियों में नस्ब करने का जो काम था वो भी उन्होंने ले लिया था, तो नस्ब करना यहाँ पर होगा। ठीक है, तो टुक ओवर द इंस्टॉलेशन अपने जिम्मे ले लिया, नस्ब करने का अमल, एंड मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस यानी उनकी देखभाल का काम भी उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया था। मेंटेनेंस देखभाल, स्ट्रीट लैंप्स की देखभाल उनको नस्ब करने का जो काम था गलियों में वो हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिया। ऑल ओवर यूरोप। पूरे यूरोप में द यूज ऑफ लैंप पोस्ट ग्रू मतलब के बढ़ गया जो था यूज इस्तेमाल। लैंप पोस्ट यानी कि लैंप पोस्ट किसको कहते हैं? खंभों को। तो लैंप पोस्ट अब जो था पूरे यूरोप में लैंप पोस्ट यानी कि खंभों का इस्तेमाल जो था वो बढ़ गया, बढ़ गया। उसके बाद पैराग्राफ है पेज नंबर 9 का। इन दिस 1700 यानी 1700 में लंदन ग्रू रैपिडली, यानी लंदन ने जो है बहुत ज्यादा तरक्की तेजी से की, एंड बिकम द वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड फैशन। और मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं सनत, और फैशन में जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी दुनिया की तजारत का मरकज बन गया। कब हुआ? 1700 में लंदन ने तेजी से तरक्की की और फिर जो है वो सनत में और फैशन में क्या किया था कि लंदन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी कि जो है दुनिया का तजारती मरकज बन गया। वो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं सनत को मैं लिख देती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग सनत
جہاں پر چیزیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹ, ڈفرنٹ ٹائپس آف جو ہے وہاں پہ چیزیں جب بنتی ہیں, جو مینوفیکچرر ہوتے ہیں, لائک جیسے جوس کمپنیز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی کمپنیز ہیں, تو وہ مینوفیکچرر ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو بناتے ہیں. اسی طرح مینوفیکچرنگ کمپنیز یعنی کہ جو صنعت و حرفت کا کام کرتی ہیں اور جو چیزیں بنانے والی ہوتی ہیں. تو جو ہے پھر صنعت میں اور فیشن میں ٹریڈ کہتے ہیں تجارت کا مرکز بن گیا, یعنی تجارت لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کیا کرتے تھے, تو اس کا یہ مرکز بن گیا. بزنس بیکیم امپورٹنٹ, جو بزنس یعنی کہ کاروبار تھا, بیکیم بن گیا امپورٹنٹ, یعنی بزنس جو ہے وہ بہت اہم ہو گیا. اینڈ لائٹس ور نیڈیڈ ٹو کیپ دا سٹی ورکنگ, اور اب روشنیوں کی ضرورت تھی, یعنی لائٹ کی ضرورت تھی, روشنیوں کی ضرورت تھی سٹی کو, شہر کو چلانے کے لیے. ٹھیک ہے, اینڈ انٹرٹیننگ ان دی نائٹ, اور یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ لائٹس ور نیڈیڈ, اب روشنیوں کی ضرورت تھی رات میں تفریح کے لیے, تفریح کے لیے, اور شہر کو کام کے لیے صبح کو ضرورت تھی روشنیوں کی. تو اس کے بعد پیراگراف ہے بائی دی لیٹ 1700 یعنی کہ 1700 سال کے جو آخری جو سال تھے, لندن ہیڈ سو مینی اسٹریٹ لیمپس دیٹ وزٹر ٹو دا سٹی ور امیزڈ بائی them. اب امیزڈ کا مطلب ہوتا ہے امیزڈ, بہت زیادہ وہ حیران تھے, تو امیزڈ یہاں پہ سیکنڈ فارم آف ورب ہے, تو حیران ہوئے. اوکے اسٹوڈینٹس, تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو 1700 سال کے آخری سال تھے اس میں جو لندن تھا اس میں بہت زیادہ اسٹریٹ لیمپس تھے. دیٹ وزٹرز کہتے ہیں سیاح جو کہ باقی شہروں سے وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں کسی ملک کو, تو اس کو وزٹرز بولتے ہیں, یعنی کہ جو سیاح تھے ٹو دا سٹی ور امیزڈ بائی them. جب وہ وزٹر یعنی کہ جو سیاح تھے اس ملک میں آئے تو وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوئے. The lamps were fueled by wax or oil that gave off an unpleasant smell and often dripped. اب یہاں پر آئل لیمپس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آئل جو لیمپس تھے یعنی تیل کے جو لیمپ تھے وہ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ اریٹیٹ کرتے تھے. کہ فیولڈ مطلب جلائے جاتے تھے. ٹھیک ہے, فیول ویسے ایندھن کو کہتے ہیں, تیل کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پر فیولڈ ہے ایز اے ورب یوز ہوا ہے, تو یہاں پر جلائے جاتے تھے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, the lamps were fueled, جو لیمپ جلائے جاتے تھے بائی ویکس, ویکس کہتے ہیں موم کو. اوکے اسٹوڈینٹس, ویکس کا مطلب ہوتا ہے موم. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لیمپس میں کیا کیا جاتا تھا کہ ان کو جلایا جاتا تھا یا تو موم سے اور آئل یا تیل سے. دیٹ گیو آف این انپلیزنٹ اسمیل, کہ ان کی جو تھی جب موم اور جو تیل ڈالا جاتا تو اس سے جو ہے ناخوشگوار ان کی خوشبو آتی تھی. انپلیزنٹ, ناخوشگوار, ناخوشگوار. تیل اور جو موم کی اسمیل تھی وہ بہت ناخوشگوار تھی. اینڈ اوفن ڈرپڈ, اور اکثر جو ہے وہ ٹپکتے تھے. اوفن کہتے ہیں اکثر, اور اوفن کہتے ہیں اکثر, اور ڈرپڈ یعنی کہ وہ ٹپکتے تھے, ان میں سے تیل جو تھا وہ ٹپکتا تھا. یا ویکس آپ کو پتا ہے موم بتی کی ویکس جو پگھل کے وہ کس طرح سے وہ ٹپکتی ہے, وہ گرتی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈرپڈ ٹپکتے تھے. اوکے اسٹوڈینٹس, ٹپکتے تھے. تو پھر یہ دونوں جو چیزیں تھیں وہ بہت امبیرنسنگ تھی اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ پرابلمٹک تھی. تو پھر مینی پیپل ور امپلائڈ ایز لیمپ لائٹرز. پھر اس کے بعد جب ان لوگوں کو یہ پرابلمس فیس کرنی پڑی تو لوگوں نے پھر کیا کیا, پھر کچھ لیمپ لائٹر یعنی کچھ لوگوں نے اپنی خدمات جو تھی وہ سر انجام دی, یعنی انہوں نے آفر کی اپنی جو ہے ایز لیمپ لائٹرز, انہوں نے اپنی خدمات جو ہے وہ ان خدمات کی پیشکش کی. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مینی پیپل, کئی لوگوں نے, ور امپلائڈ یعنی کئی لوگوں کو روزگار دیا گیا, ایز لیمپ لائٹرز, بطور لیمپ لائٹرز کے, بیکاز ایچ لیمپ ہیڈ ٹو بلڈ اٹ بائی ہینڈ ایوری ایوننگ. اب کیونکہ کام یہ ذرا مشکل تھا, بار بار موم جو ہوتی تھی موم کو چینج کرنا, یعنی جو ویکس وغیرہ نکلتی تھی اس کو چینج کرنا, جو بتیاں تھیں ان کو چینج کرنے کا جو کام تھا وہ ذرا مشکل تھا. لیمپ کے جو آئل چینجنگ تھے وہ ذرا مشکل تھا, تو اس کے لیے ایک پرماننٹ پرسن ہونا چاہیے تھا جو کہ اس کی جو اس کو دیکھ بھال کر سکتا ان لیمپس کی.
ऑयल लैंप्स की। तो फिर जो लैंप लाइटर्स थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, उनकी खिदमत जो है वो ली गई और उनको जो है वो मुलाजमत पे रखा गया, क्योंकि हर शाम को हर एक लैंप को हाथ से जलाना होता था। ठीक है। वन जर्मन टूरिस्ट, अब एक जर्मन यानी कि जर्मनी का एक जो सियाह था, विजिटिंग लंडन इन द 1700 रोट इन हिज डायरी, उसने जब 1700 में लंदन को विजिट किया, यानी लंदन को जब उसने लंदन की जब सैर की, लंदन में आया, तो उसने अपनी डायरी में लिखा एज इट वॉज क्वाइट डार्क। अब स्टूडेंट्स क्वाइट कहते हैं बिल्कुल को, कि एज इट वॉज क्वाइट डार्क यानी कि बहुत ज्यादा अंधेरा था। व्हेन आई केम बैक द फर्स्ट इवनिंग, जब मैं वापिस आया पहली शाम को तो बहुत अंधेरा था। आई वॉज एस्टॉनिश्ड एट द एडमायरेबल मैनर इन विच द स्ट्रीट्स आर लाइटेड अप, यानी एस्टॉनिश्ड का मतलब होता है हैरान हुआ। यहाँ पर अगेन आई वॉज एस्टॉनिश्ड पास्ट टेंस को शो किया गया है, एस्टॉनिश्ड हैरान हुआ। आई वॉज एस्टॉनिश्ड एट द एडमायरेबल मैनर, एडमायरेबल कहते हैं काबिले तारीफ, एडमायरेबल मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट इसका मीनिंग भी, एडमायरेबल यानी कि काबिले तारीफ अंदाज, मैनर अंदाज। ओके स्टूडेंट्स, एक जर्मन जो था, एक जर्मनी का जो सियाह था, उसने जब 1700 में लंदन को देखा, लंदन जब आया तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि पहली रात में जब मैं वापिस आया, केम बैक वापिस आया, तो बहुत ज्यादा अंधेरा था। आई वॉज एस्टॉनिश एट द एडमायरेबल मैनर इन विच द स्ट्रीट्स आर लाइटेड अप, और जब मैं मतलब देख के हैरान हो गया कि जो है किस खूबसूरत अंदाज से, किस काबिले तारीफ, एडमायरेबल काबिले तारीफ अंदाज से गलियों को जो है वो रोशन किया गया है। द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग एंड लाइवली, एक्साइटिंग यानी कि पुरजोश, देखकर जो है बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती थी देख के। और द लैम्प्स, द ब्राइट लैम्प यानी कि जो रोशन लैम्प थे, मेड द सिटी उन्होंने शहर को बना दिया, सीम एक्साइटिंग एंड लाइवली, लाइवली कहते हैं जिंदा दिल। उसकी वजह, जिंदा दिल का मतलब ये है कि जहां रोशनी होती है, जहां हर तरफ जो है बहुत ज्यादा लाइटिंग होती है, तो वहां पर ऐसा लगता है कि वहां गहमा गहमी का आलम होता है, वहां वो बहुत अट्रैक्शन का बाइस होती है वो जगह। इस वजह से जो है वो उसको लाइवली कहा गया है कि लोगों को लाइवली, यानी फिर लोग जो है वहां पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह से लोग अपने घरों से ज्यादा बाहर निकले, बिजनेस में जो है वो बिजनेस में इजाफा हुआ, लोगों के कारोबारों में इजाफा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इजाफा हुआ, और इसके अलावा जो है बहुत से सनत में भी, और इसके अलावा सोशलाइजेशन में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। तो क्योंकि जब हर तरफ रोशनी हुई तो लोगों ने इंटरेस्ट लिया बाहर निकलने को, कारोबार करने को एक दूसरे के साथ। तो यही ये कहा जा रहा है कि द ब्राइट लैम्प्स यानी कि जो रोशन लैम्प थे, उन्होंने शहर को बहुत ज्यादा पुरजोश और जिंदा दिल बना दिया। द लैम्प्स वर सो नियर ईच अदर दैट इवन ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एंड कॉमन नाइट्स द सिटी हैज द अपीयरेंस ऑफ द फेस्टिव इल्यूमिनेशन। अब जो लैम्प्स थे उनको कंजूसी के साथ नहीं लगाया गया था, यानी कि वो बहुत ज्यादा करीब, कम फासले पर लगाए गए थे। एंड दैट ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी यानी कि आम जो थी, जैसे आम रातों में भी, द सिटी हैज द अपीयरेंस ऑफ अ फेस्टिव इल्यूमिनेशन। फेस्टिव कहते हैं त्योहार। जब कोई त्योहार होता है तो उसकी वजह से चरागा किया जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि लंदन में चूंकि बहुत ज्यादा स्ट्रीट लैंप्स हो गए थे, उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई थी और वो बहुत पास पास लगे हुए थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रोशनी होती थी, और इस तरह लगता था कि वहां पर आम दिनों में भी कहीं जो है शहर में त्योहार का समा है, त्योहार जैसा जो है वहां पर मंजर दिखाई देता था। ठीक है। फेस्टिव इल्यूमिनेशन, चरागा, चरागा यानी रोशनी वगैरह, त्योहार का चरागा लगता था, ऐसे लगता था जैसे यहाँ पे कोई, इस शहर में कोई त्योहार वगैरह मनाया जा रहा हो। तो उसकी वजह से जो था हर तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रीट लैंप्स की वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ लोगों को, कि रोशनी की वजह से लोगों में थोड़ी मोटिवेशन पैदा हुई, थोड़ा लोगों में एक जो है एंटरटेनमेंट का जो एक जरिया बन गया था।
اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 9 کا اسٹوڈینٹس. The lamp lighters quickly became an important and valued part of society. پھر جو لیمپ لائٹرز کا جو کام تھا, یعنی جو لیمپ لائٹرز کا رول تھا, وہ بہت سراہا جانے لگا اور لوگوں میں وہ بہت زیادہ ان میں قابل تعریف ایک فگر بنتا گیا. اور پھر جو لیمپ لائٹر تھے, یعنی روشن کرنے والے, جو لیمپ روشن کرنے والے لوگ تھے, کوئکلی تیزی سے بیکیم این امپورٹنٹ پارٹ, بہت اہم حصہ بن گیا, اینڈ ویلیوڈ پارٹ آف سوسائٹی, اور معاشرے کا بہت زیادہ جو ہے قابل قدر, ٹھیک ہے, ویلیوڈ کہتے ہیں قابل قدر جو ہے وہ ایک شخصیت کے طور پر جانے جانے لگے. پھر میں کر دیتی ہوں اس کی ٹرانسلیشن کہ the lamp lighters quickly became an important, یعنی کہ جو لیمپ لائٹر تھے, لیمپ جلانے والے جو ہیں, تیزی سے بہت اہم اور معاشرے کا جو ہے قابل احترام حصہ بن گئے. دس واز بیکاز they often became a key figure. کی فگر ہوتا ہے اہم. اوکے اسٹوڈینٹس, کی فگر اہم in their communities. communities کہتے ہیں طبقے, علاقے. تو this was because they often became a key figure in their community, جس کی وجہ سے وہ اپنے علاقوں کا اہم جو ہے وہ حصہ بن گئے, اہم بن گئے. they would walk the same route twice a day. روٹ کہتے ہیں راستہ, اور ٹوائس کہتے ہیں دو بار, یعنی کہ they would walk the same route, وہ ایک ہی راستے پر 2 دفعہ دن میں جایا کرتے تھے, یعنی کہ چلا کرتے تھے, واک کیا کرتے تھے, جایا کرتے تھے. اینڈ they check, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن میں 2 بار اپنی ڈیوٹیز, یعنی بار بار جو ہے وہ پرفارم کرتے تھے. دن میں 2 بار تو مرد جو تھے وہ اسٹریٹ لیمپس کو دیکھتے تھے کہ اسٹریٹ لیمپ جو ہے وہ ٹھیک ہے. ایز دے چیک, اور وہ جیسے کہ وہ چیک یعنی کہ جانچ کرتے تھے, کلین صاف کرتے تھے, فکس کرتے تھے, اگر ان میں کوئی کام ہوتی تھی فکس کرنا, مرمت کرنا, یعنی چیک کرتے تھے, جانچ کرتے تھے, صاف کرتے تھے, مرمت کرتے تھے, روشن کرتے تھے. لیٹ کا مطلب روشن کرنا, اینڈ پٹ آؤٹ لائٹ, پٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے بجھانا, اور جو ہے روشنیوں کو بجھایا کرتے تھے. they would notice what was going on around them, یعنی کہ اب وہ اس کے علاوہ, ان کاموں کے علاوہ, اسٹریٹ لیمپس کو چیک کرنے کے علاوہ, اس کو روشن کرنے کے علاوہ, ان کو بجھانے کے علاوہ, شام کو وہ ایک اور بھی کام کرتے تھے. مطلب وہ آس پاس لوگوں کو چیک کرتے تھے کہ کہیں آس پاس کوئی پرابلم تو نہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. کیا بتایا جا رہا ہے کہ they would notice, وہ خیال رکھتے تھے, what was going on around them, کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا. many lamp lighters help, بہت سے جو لیمپ روشن کرنے والوں نے help یعنی مدد کی, to make their routes safer, یعنی کہ اپنے ان کے راستوں کو صاف محفوظ بنانے کے لیے بھی بہت سے لیمپ لائٹرز نے مدد کی. their jobs required energy, strength, agility and reliability. اب ان کی جو جاب کا جو مقصد تھا, ان کے جاب کی جو ضرورت تھی وہ کیا تھی, ریکوائرڈ کہتے ہیں ان کے کام کا تقاضا تھا, ٹھیک ہے. their job required, ان کے کام کا تقاضا تھا کہ ان میں انرجی ہونی چاہیے, ان میں طاقت ہونی چاہیے, ان میں چستی ہونی چاہیے, اور ان میں جو ہے ان میں اعتبار, قابل اعتبار ہونے چاہیے. ریلائبلٹی کا مطلب ہوتا ہے قابل اعتبار, تو ان میں قابل اعتبار ہونے چاہیے. تو ایجلٹی کا مطلب ہوتا ہے چستی. ان میں جو ہے چستی ہونی چاہیے, طاقت ہونی چاہیے, اور وہ اعتبار کے ہونے چاہیے, ان پہ لوگ اعتبار کر سکیں, ٹھیک ہے اسٹوڈینٹ. تو نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے ریلائبلٹی. قابل اعتبار. ان کے کام کا تقاضا تھا کہ ان میں چستی ہونی چاہیے, ان میں طاقت ہونی چاہیے, اور ان پر جو ہے لوگ اعتبار کر سکیں. They had to keep the lights clean, make sure the wicks were trimmed to the right length. اب ان کا اور کیا کام تھا, they had to keep the lights, ان کو جو ہے جو روشنیاں تھیں ان کو صاف رکھنا ہوتا تھا. روشنیاں مطلب جو اسٹریٹ لیمپ تھے, جو لیمپ تھے ان کو صاف رکھنا ہوتا تھا. میک شیور, اس بات کا یقینی بنانا ہوتا تھا کہ جو وکس یعنی کہ جو بتیاں تھیں جو ان کے اندر لگائی جاتی ہیں, آپ جیسے موم میں دیکھتے ہیں کہ موم میں ایک جو تھریڈ ہوتا ہے اس کو بتی کہتے ہیں, اس کو دھاگا کیا ہوتا ہے,
اس کو وک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو بتیاں تھیں جو میک شور اس بات کا ان کو یقینی بنانا تھا اس بات کو. دا وکس ور ٹرم, جو بتیاں تھیں ان کی جو اچھے سے ان کو تراشا گیا, اور ٹرم کہتے ہیں تراشنا, ٹو دا رائٹ لینتھ, یعنی کہ ایک اچھی صحیح لمبائی سے ان بتیوں کو کاٹا گیا ہو. لائٹ ٹینز آف لیمپس ان دی ایوننگ, یعنی کہ ان کو جو ہے 100 جو ہے مطلب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بلک میں بہت سے جو ہے شام کو ایک ساتھ ان کو روشن کرنے ہوتے تھے لیمپ کو, یعنی لائٹ ٹینز آف لیمپ, یعنی 100 جو لیمپ تھے ان کو روشن کرنا ہوتا تھا شام میں. اینڈ پٹ دیم آل آؤٹ اگین ان دی مارننگ, اور پٹ دیم آل آؤٹ دیم, اور صبح کے وقت ان کو جو ہے وہ سب کو بند کرنا بجھانا ہوتا تھا. مینی لیمپ لائٹرز ور پلیز ٹو بی گارڈینس, گارڈینس کہتے ہیں محافظ. اب مینی لیمپ لائٹرز ور پلیز یعنی کہ خوش تھے ٹو بی گارڈینس, محافظ بن کر, ان دیئر کمیونٹیز, کمیونٹیز کہتے ہیں علاقوں, یعنی کہ بہت سے جو لیمپ لائٹر سے اپنے علاقوں کی جو ہے اپنے علاقوں کو محفوظ کر کے اپنے علاقوں کا محافظ بن کر وہ بہت زیادہ خوش تھے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, اینڈ often the jobs would be passed on from parent to child, اور اکثر اوقات ان کی جو جاب تھی, ان کی جو کام تھا وہ والد سے بچے میں جو ہے وہ منتقل ہو جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, تو یہ جو تھا چونکہ یہاں پر لوگ جس طرح سے ہمارے یہاں پہ واچ مین ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ گلیوں کی جو لک آفٹر کرتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے ان کو محلے کے جو لوگ ہیں ان کو پیسے وغیرہ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو منتھلی بیسس پر ان کو جو ہے وہ خرچہ دیا جا سکے. ان کی جو سیلری ہوتی تھی منتھلی بیسس پہ لوگ ان کو ہر مہینے گھروں سے پیسے جو ہے وہ دیتے تھے اپنے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ. ٹھیک ہے, فکسڈ اماؤنٹ. اسی طرح جو تھے اسٹریٹ لیمپس کا بھی یہی کام تھا کہ اسٹریٹ لیمپس کا جو کام ہے وہ لوگوں کو جو ہے محلے کے لوگ ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے, ان کو اپنا محافظ سمجھتے تھے. اور پھر اس طرح سے یہ بہت مشہور ہونے لگا لیمپ لائٹرز کا کام, تو لوگوں میں پھر یہ اس کو بہت زیادہ سراہا جانے لگا, اور بہت سے جو لوگ تھے وہ اپنے یعنی وہ بچوں میں بھی یہ کام جو ہے وہ منتقل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, تو ہمارے پاس جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 9 کا, دیٹ از the lamp post of London were designed with a bar sticking out on their either side at the top so that the lamp lighters could safely rest his ladder on them. اب یہاں پہ فردر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لیمپ پوسٹ کا میں نے پہلے بتایا آپ کو میننگ کھمبے, جو لیمپ لندن کے جو کھمبے تھے ان کو اس طرح سے بنایا گیا تھا, وہ ڈیزائن یعنی کہ ان کو اس طرح سے بنایا گیا تھا ود ا بار کہتے ہیں ایک سلاخ کو, بار کہتے ہیں سلاخ کو, اس طرح سے ان کے اوپر ایک سلاخ بنائی گئی تھی, یعنی کہ ہینڈلز بنائے گئے تھے. اگر آپ لیمپ پوسٹ کے بارے میں بات کریں تو لیمپ پوسٹ کے دونوں سائڈز پر اس طرح کی بار, اس طرح کے جو ہے ہکس بنائی گئی تھی, سلاخیں بنائی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہاں پر جو پاؤں رکھ کر جو لیمپ لائٹر سے وہ آسانی سے چڑھ سکیں کھمبے کے اوپر, اور وہ آسانی سے لیمپ کو صاف کر سکیں, یا ان کی جو مینٹیننس وغیرہ تھی اس کا کام وہ کر سکیں. تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ لیمپ پوسٹ تھے یعنی لندن میں جو کھمبے تھے ان کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ ان کے ساتھ ایک سلاخ جو ہے اس کو سٹکنگ آؤٹ جو ہے وہ چپکایا گیا تھا, اس طرح سے لگایا گیا تھا کہ ان کی دونوں سائڈ پر اوپر والے حصے پر کھمبے کی, کہ سو دیٹ دا لیمپ لائٹر کوڈ سیفلی ریسٹ ہز لیڈر آن دیم. لیڈر کہتے ہیں سیڑھی کو, کہ وہ جو ریسٹ مطلب کہ لگا سکے, ٹیک لگا سکے سیفلی, اچھے طریقے سے, حفاظت سے, کہ جو لیمپ لائٹر ہے وہ اپنی سیڑھی کو کھمبوں کے ساتھ لگا سکیں آسانی سے. لیمپ لائٹرز مووڈ کوئکلی کیرنگ دیئر لیڈر. اب ان کے لیے جو تھا یہ بڑا آسان ہو گیا تھا, جو لیمپ لائٹرز تھے وہ مووڈ مطلب کہ وہ بڑی جلدی سے جایا کرتے تھے. کیرنگ دیئر لیڈر یعنی ہاتھوں میں سیڑھیاں پکڑے, اینڈ گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن اٹ ہنڈریڈز آف ٹائم اے ڈے, یعنی کہ وہ دن میں سینکڑوں بار کھمبے سے اوپر نیچے جو ہے وہ جایا کرتے تھے, اور اپنے ہاتھوں میں سیڑھیاں لیے وہ ہر طرف جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے کہ کہیں بھی کوئی لیمپ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, تو فوراً سے بیشتر اس کو حل کیا جائے. تو یہ ان کا کام تھا. دا لیمپ پوسٹ ور ڈیکوریٹڈ ود دا رویل کریسٹ. اب جو تھے لیمپ پوسٹ جو کھمبے تھے ان کو اس طرح سے سجایا گیا تھا. ڈیکوریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے سجایا گیا تھا ود دا رویل کریسٹ. اب رویل کس کو کہتے ہیں, شاہی کو. رویل کہتے ہیں شاہی, اور کریسٹ کہتے ہیں ایک نشان, ایمبلم. کریسٹ کہتے ہیں
لائک آپ اگر جو مرغے ہوتے ہیں، مرغے یا ہینس ہوتے ہیں، اس کو دیکھو تو ان کے اوپر، ان کے سر کے اوپر جو ہے ایک کریسٹ ہوتی ہے جس کو کلگی بولتے ہیں. اسی طرح جو کریسٹ ہوتا ہے وہ جو ہیڈ پر جو ایک کراؤن سا بنا ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کریسٹ کہا جاتا ہے. جیسے اب میں کوٹ یا ہین کی بارے میں بات کروں، اسی طرح ہمارے پاس جو رویل کریسٹ ہے یہ اس طرح سے بنا ہوتا تھا، ایک نشان بنا ہوتا تھا، لائک جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے شاہی ہوتا ہے، شاہی خاندانوں یا اس کے علاوہ ڈفرنٹ لائک جو دکانیں ہوتی تھیں یا جو ادارے ہوتے تھے ان کا اپنا ایک نشان ہوتا تھا، ایک اپنا، یا جھنڈے ہوتے تھے، جھنڈوں کے اوپر انہوں نے نا ایک نشان بنائے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے تھے. اسی طرح جو ہے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لیمپ تھے ان کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے جو رویل کرسٹ، اس طرح سے کرسٹ وغیرہ اس طرح سے نشان بنائے جاتے تھے. کسی طرح کسی شیر کا بنایا ہوا ہے، کسی ہاتھی کا بنایا ہوا ہے، یا کوئی اور جو اینیمل تھا جو ان کو ریلیٹ کر رہا تھا، اس طرح سے ڈفرنٹ جو ہے وہ نشان بنائے جاتے تھے تاکہ جو ہے وہ پہچانے جائیں. تو اسی طرح جو لیمپس یعنی کھمبوں کے اوپر جو تھے، دا لیمپ پوسٹ ور ڈیکوریٹڈ، اب کھمبوں کو اس طرح سے سجایا گیا تھا ود دا رویل کریسٹ، شاہی نشان سے، اینڈ ور لکڈ آفٹر کیئرفلی بائی دا لیمپ لائٹرز، جو لیمپ لائٹر تھے ان کو جو ہے بڑی احتیاط سے، یعنی کہ ان کی بڑی احتیاط سے ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. لکڈ آفٹر دیکھ بھال کرنا، تو کریسٹ کا مطلب ہوگا نشان. جو کریسٹ ہے اس کی آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ نشان تھے جو کہ جھنڈوں پر بھی ہوتے تھے اور ایون جو کھمبے تھے ان کے اوپر بھی بنائے جاتے تھے لیمپس کے اوپر. تو اسی کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے. لاسٹ پیراگراف ہے اسٹوڈنٹ پیج نمبر 9 کا کہ وین گیس لیمپ اسٹارٹیڈ ٹو بی یوزڈ فرام 1805 اون ورڈ، یعنی کہ 1805 کے بعد جو ہے جب گیس لیمپ ہے ان کا استعمال جو ہے وہ شروع ہوا. دے چینج دا ورک آف دا لیمپ لائٹر، تو ان کی وجہ سے جو لیمپ لائٹر کا جو کام ہے وہ بدل گیا تھا. دا گیس لیمپس ور مچ کوئکر ٹو لائٹ، اب ان کو جو جلانا ہے ان کو روشن کرنا بہت زیادہ آسان تھا. اینڈ ڈیڈنٹ ریکوائر لوٹس آف ورک لائک دا آئل لیمپس، اور جس طرح سے آئل یعنی کہ تیل کے جو لیمپ تھے ان کو روشن کرنے کا کام مشکل تھا، اس طرح سے جو گیس لیمپ تھے ان کو روشن کرنے کا کام جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو سچ ایز چینجنگ دا اسمیلی آئل اینڈ ریپلیسنگ دا ٹرائمنگ وکس، یعنی جس طرح سے جو آئل یعنی تیل کے جو لیمپ تھے ان میں سے جو ناخوشگوار جو بدبو آتی تھی، ریپلیسنگ دا ٹریمنگ وکس کہتے ہیں جو موم بتیوں جو بتیاں ہوتی ہیں، بتیوں کو جو تراشنے کا جو عمل تھا، اور اس کے علاوہ جو بدبودار جو تیل تھا ان کو بدلنے کا جو عمل تھا وہ کیا تھا کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوا کرتی تھی لوگوں کو. تو ان چیزوں سے لوگوں نے چھٹکارا حاصل کر لیا. سم آف دا لیمپ لائٹرز فیلٹ دیئر جاب، جو پھر لیمپ لائٹرز نے کیا کیا کہ لیمپ لائٹرز کو اس بات کا بہت زیادہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ سم آف دا لیمپ لائٹرز کو جو تھے لیمپ لائٹر یعنی لیمپ جلانے والوں نے یہ محسوس کیا دیئر جاب ڈزنٹ دا سیم اینی مور، کہ ان کی جو جاب ہے ان کا جو کام ہے اب پہلے جیسا نہیں رہا. چارلس ڈکن، اب چارلس ڈکن جو تھا وہ ایک رائٹر تھا جو کہ بہت فیمس رائٹر تھا، اور اس نے بہت زیادہ جو ہے اپنی زندگی میں غربت دیکھی اور اسی کو اس نے جو ہے پورٹری کیا اپنی پکچر، اپنی جو ہے وہ رائٹنگ میں، اور اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ اس نے فیم حاصل کی. چارلس ڈکن کیپچر دس فیلنگ ان دی اسٹوری دا لیمپ لائٹر. اب جو چارلس ڈکن ہے جس کے جو ایک بہت فیمس رائٹر تھا اور اس نے جو ہے بہت زیادہ وہ فیمس تھا، اور اس نے اپنی جو اسٹوری لیمپ لائٹرز میں ان لیمپ لائٹرز کے بارے میں بیان کیا، ان کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وین ون کریکٹر ٹاکس اباؤٹ دا چینج فرام آئل ٹو گیس لیمپس، یعنی اس نے جو لیمپ لائٹر کا کردار تھا اس کے بارے میں اس نے یہ یہاں پر اظہار کیا، اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جب ایک کردار جو کہ بات کرتا ہے تیل کو گیس یعنی تیل کے لیمپ سے گیس لیمپ پہ بدلنے کے لیے. تو اسٹوڈینٹس یہ ہمارا پیج نمبر 9 تھا، اس کی ریڈنگ میں نے کی. اب اس کی جو ہے فردر اس سینٹینس کو کنٹینیو کریں گے، اور ایون ٹیکسٹ جو پیج نمبر 10 پر ہے اس کو ٹیکسٹ جو ہے اس کی ریڈنگ میں نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی. ٹھیک ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیپٹر کی اس جو ہے پیج نمبر 9 کی اور اس سے پہلے جو میں نے پیج نمبر 8 کی ریڈنگ کی تھی اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو نیکسٹ میں
نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پیج نمبر جو 10 ہے اس کو ایکسپلین کروں گی، اور اسی جو لاسٹ لائن ہے اسی لائن کو میں کنٹینیو کروں گی. تو اسٹوڈینٹس اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.